بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر جو بائیڈن نے شہریوں کو ماسک پہننے کا مشورہ دیا ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ لوگ ماسک ضرور پہنیں، اس سے ہزاروں زندگیاں محفوظ ہو سکتی ہیں۔ صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد ہماری ٹیم بھرپور طریقے سے کام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ نئی ویکسین کی منظوری کے بعد اس کے آنے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ انتخابات کے رزلٹ کو لے کر قانونی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ ان کا فی الحال عہدہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں نظر آتا۔ صدر ٹرمپ انتخاب ہارنے کے بعد سخت بے چینی کا شکار ہیں اور تاحال انتخابی رزلٹ قبول نہیں کر سکے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نو منتخب صدر جو بائیڈن کو وائٹ ہاؤس مدعو کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کے عہدے چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ انتخابات کے رزلٹ کو لے کر عدالت جانا چاہتے ہیں اور اسے کئی ماہ تک طول دینا چاہتے ہیں۔ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ تحقیقات میں ایف بی آئی کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایرانی حکومت کے ایک سینئر عہدیدار سیکٹری محسن رضائی کا ٹوئٹر اکاؤنٹ معطل کر دیا گیا ہے۔ اس اکاؤنٹ میں ان کے 1,44,000 فالوور تھے، تاہم کمپنی نے اس اقدام کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر دفاع کو فارغ کر دیا ہے، جبکہ کرسٹوفر ملر کو قائم مقام وزیر دفاع بنانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر دفاع کے ساتھ صدر کے تعلقات کئی ماہ سے خراب تھے۔ وزیر دفاع نے پہلے ہی استعفیٰ تیار کر لیا تھا۔ صدر اور وزیر دفاع میں افغانستان سے فوجیں نکالنے یا رکھنے پر اتفاق نہیں تھا۔ مواصلات اور تیز رفتار سفر کے میدان میں دنیا نے ایک اور سنگ میل طے کر لیا ہے۔ ہائپر لوپ نے مقناطیسی نظام کے ذریعے ویکیوم ٹیوب کے اندر سفر کرنے والی ایک کیپسول کا دنیا میں پہلا کامیاب سفری تجربہ کیا ہے۔ کمپنی کو توقع ہے کہ آنے والے وقت میں سفر کا یہ نظام لوگوں کے سفر اور سامان کی ترسیل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب لائے گا۔ امریکی ریاست نیو اڈا کے شہر لاس ویگاس میں واقع کمپنی کے ڈیفلوپ سسٹم ٹیسٹ سائٹ پر کمپنی کے ایگزیکٹو نے یہ سفری تجربہ کیا۔ اس نظام کے تحت ایک گھنٹے میں 172 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کیا جا سکے گا۔ دوستو، کل یہی خبر متحدہ عرب امارات کے حوالے سے آئی تھی اور آج کہا جا رہا ہے کہ یہ کارنامہ امریکہ نے سر انجام دیا ہے۔ آج کل لگتا ہے کہ میڈیا بھی صدر ٹرمپ بنا ہوا ہے اور ہمیں بھی بنایا ہوا ہے۔ بہرحال لاس اینجلس میں مقیم کمپنی کا خیال ہے کہ وہ اس نئے اور تیز رفتار مواصلاتی نظام کے ذریعے مسافروں اور کارگو سروس کو کیپسول کے ذریعے 966 کلومیٹر فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ تیزی سے ایک سے دوسرے مقام تک منتقل کر سکے گی۔ نیو یارک اور واشنگٹن کے مابین ہائپر لوپ سسٹم میں سفر میں صرف 30 منٹ کا ہو جائے گا۔ اس طرح یہ فضائی سفر کے مقابلے میں دگنا تیز اور ٹرین کی رفتار سے 4 گنا تیز ہوگا۔ امریکی اٹارنی جنرل ولیم بار نے حالیہ انتخابات کے دوران مبینہ بے قاعدگیوں کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ولیم بار نے امریکہ کے تمام پروسیکیوٹرز کو اس ضمن میں خط لکھا ہے۔ صدارتی انتخابات میں شکست پر صدر ٹرمپ نے دھاندلی کے الزامات عائد کیے تھے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہماری ٹیم کو ووٹوں کی گنتی کے دوران مناسب رسائی حاصل نہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اچانک رزلٹ رک جانا دھوکہ ہے اور اس سے دھاندلی کے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف آج پاکستان پہنچیں گے۔ 2 روزہ دورے کے دوران جواد ظریف وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ اور آرمی چیف سے ملاقاتیں کریں گے۔ دوستو، اس ماہ کے آغاز میں وزیر اعظم عمران خان نے ترک صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یورپ میں اسلامو فوبیا کی بڑھتی لہر پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت انتہا پسندی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنا ہوگا۔
آذربائیجان نے اپنی سرحد کے قریب روس کا ایک ہیلی کاپٹر مار گرایا ہے، جس کے نتیجے میں عملے کے 2 ارکان جاں بحق ہو گئے ہیں اور 1 زخمی ہوا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان قاراباغ کے معاملے پر گزشتہ کئی ہفتوں سے لڑائی جاری ہے اور دونوں جانب سے مسلسل جانی نقصان سامنے آ رہا ہے۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے طیارے مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ روسی وزیر دفاع کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ روس کے ہیلی کاپٹر کو آذربائیجان کے پہاڑوں میں محصور خود مختار علاقے میں گرایا گیا، جس کے نتیجے میں عملے کے 2 ارکان جاں بحق اور 1 زخمی ہوا ہے۔ دوسری جانب آذربائیجان نے بھی غلطی سے روسی ہیلی کاپٹر مار گرانے کا اعتراف کر لیا ہے اور اس واقعے پر معذرت بھی کی ہے۔ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور اسے روس کے خلاف کوئی اقدام نہ سمجھا جائے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ ہم کورونا سے لڑتے ہوئے تھک گئے ہیں، لیکن کورونا نہیں تھکا۔ کورونا کمزور صحت والوں کو بیمار کرتا ہے۔ کورونا ان کو بھی بیمار کرتا ہے جو اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ کورونا کے باعث غیر ملکی شہریوں کے لیے سعودی حکومت نے عمرے کی ادائیگی کا سلسلہ 1 نومبر سے بحال کیا ہے، جس کے بعد غیر ملکی زائرین کا پہلا گروپ حجاز مقدس پہنچ گیا ہے۔ 1 نومبر سے سعودی عرب پہنچنے والے زائرین نے 3 دن قرنطینہ میں گزارا، جس کے بعد انہوں نے عمرے کی ادائیگی کی۔ سعودی عرب پہنچنے والے زائرین کے پہلے گروپ میں متعدد پاکستانی شہری بھی شامل ہیں۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کو دوبارہ پیرس معاہدے کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ امریکہ سرکاری سطح پر بدھ سے پیرس معاہدے سے الگ ہو چکا ہے۔ وہ عالمی ادارہ صحت سے دستبرداری کے امریکی فیصلے کو بھی الٹانا چاہتے ہیں اور ساتھ مسلم اکثریتی ممالک پر سفری پابندیاں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جو بائیڈن کے مطابق وہ اوباما کے دور کی اس پالیسی کو بحال کر دیں گے جس کے تحت بغیر دستاویزات امریکہ داخل ہونے والے بچوں کو تارکین وطن کا درجہ دیا جائے گا۔ سابق صدر جارج W بش نے بائیڈن کو ان کی فتح پر مبارکباد دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکیوں کو انتخابات کے نظام پر اعتماد ہونا چاہیے کہ ووٹنگ منصفانہ ہوئی ہے اور اس کے رزلٹ واضح ہیں۔ صدر ٹرمپ کی حکمت عملی کے برعکس جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں بڑی تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انڈیا کے معروف ٹی وی اینکر وزیر اعظم مودی کے چہیتے اور مسلمانوں کے خلاف بغض رکھنے والے ممبئی اور ریپبلک ٹی وی کے سربراہ گوسوامی کو ہائی کورٹ نے عبوری ضمانت دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ فی الحال 14 دنوں کی عدالتی حراست میں رہیں گے۔ مقبوضہ وادی کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ وہ دفعہ 370 کی بحالی چاہتے ہیں اور مودی حکومت کو مقبوضہ وادی کے لوگوں سے چھینی ہوئی ہر چیز واپس کرنا ہوگی۔ مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کی دیگر شکیں صرف مقبوضہ وادی کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھی بلکہ پوری ریاست کے لیے تھیں، اور در حقیقت یہ ڈوگرا ثقافت کو بچانے کے لیے مہاراجہ کی حکومت نے شامل کی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت ظالمانہ پالیسی پر عمل پیرا ہے اور جو بھی ان کے خلاف بولتا ہے اسے جیل میں دھکیل دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کو سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی اختیار کردہ خارجہ پالیسی سے سبق سیکھنے اور پاکستان سے ملنے والی سرحدوں پر معمول کے حالات بحال کرنے کی تجویز دی، جہاں فائرنگ کی وجہ سے بے گناہ لوگ نشانہ بن رہے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے چائنا اسکول آف پبلک ہیلتھ کی تحقیق بتاتی ہے کہ اگر اندرونی سوزش بڑھانے والی غذاؤں کا استعمال جاری رکھا جائے تو ایسے کھانے نہ کھانے والوں کے مقابلے میں فالج کا خطرہ 28% اور امراض قلب کا خطرہ 46% تک بڑھ جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شکر، مٹھائیاں، بیجوں کے تیل، سرخ گوشت، فاسٹ فوڈ، چکنائیاں، سافٹ ڈرنکس جسم میں اندرونی جلن کو بڑھاتی ہیں، جبکہ انڈا، کیلا، ٹماٹر، ہرے پتے والی سبزیاں، بادام، مغزیات اور گریاں، اسٹرابیری اور اس نسل کے پھل اور دیگر اجزاء سوزش کم کرتی ہیں۔ امریکن کالج آف کارڈیالوجی میں شائع رپورٹ کے مطابق جسمانی سوزش کسی نہ کسی سنگین خرابی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں اور اب اس کے اور خطرناک امراض کے درمیان تعلق بھی دریافت ہو چکا ہے۔
عدالت نے غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو عدالتی اشتہاری قرار دیتے ہوئے ان کی جائیداد قرق کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت کے جج اسد علی نے غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس پر سماعت کی۔ کیس کے ملزم سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی طلبی کے اشتہارات کی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی۔ نیب پروسیکیوٹر حارث قریشی نے عدالت سے درخواست کی کہ نواز شریف کے اشتہارات جاری ہوئے 30 روز مکمل ہو چکے ہیں، ملزم کو عدالتی مفرور قرار دیا جائے۔ عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد نواز شریف کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ان کے ساتھ ہی عدالت نے ان کی جائیداد قرق کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ دوستو، بہت سے صارفین کہتے ہیں کہ مریم نواز کی کوئی خبر مت دیا کریں اور بہت ہی نامناسب جملے بھی اس پر کستے ہیں۔ میرا ان سب سے کہنا ہے کہ اب یہ سب لوگ خبر کا حصہ اور خوش قسمتی یا بد قسمتی سے پاکستانی سیاست کا حصہ ہے۔ آپ ان سب کو سکپ نہیں کر سکتے، البتہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایمانداری سے دونوں طرف کی خبریں آپ تک پہنچاؤں۔ بہرحال مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان جیسے آئے تھے ویسے ہی جائیں گے۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے حق کی آواز اٹھانے، غلط کو غلط کہنے اور نواز شریف کے ساتھ ڈٹے رہنے پر گرفتار کیا گیا۔ پاکستان کے عوام کے علاوہ کوئی اور سلیکٹر نہیں ہے۔ کیا لوگ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے جو خواتین کا احترام نہیں کرتے؟ اور نہ ہی انسان کا ایسی حکومت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ، مہنگائی اور بد امنی ختم کی۔ حکومتیں عزت اور خدمت کے لیے کی جاتی ہیں۔ گیدڑ وعدے کرتا ہے اور شیر وعدے پورے کرتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ 90 دن میں سب بدل دوں گا، اور اب کہتے ہیں کہ میرے پاس الادین کا چراغ نہیں ہے۔ پورا پاکستان اس حکومت کو بددعائیں دے رہا ہے۔ پورے پاکستان کے لوگ رو رہے ہیں، اب تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، تمہیں گھر تک چھوڑ کر آؤں گی۔ کبھی کبھی مشینوں کی غلطیاں بہت ہی مضحکہ خیز ہو جاتی ہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال چند دن پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں جس میں خود کار کیمرہ فٹ بال کی بجائے گنجے امپائر کی طرف بار بار گھوم رہا تھا، جس کی وجہ سے ناظرین کو اصل میچ کی جگہ امپائر کو دیکھنا پڑ رہا تھا۔ کورونا وبا کی وجہ سے فٹ بال اسٹیڈیم بھی شائقین سے بالکل خالی تھا اور تمام میچز صرف سپورٹس چینل کے ذریعے ہی دیکھے جا سکتے تھے۔ اس دوران ناظرین نے دیکھا کہ کیمرہ بار بار اصل گیند پر سے ہٹ کر گنجے امپائر سے چمکتے ہوئے سر کی طرف گھوم رہا تھا، جو زیادہ وقت میدان کے خالی حصے میں کھڑا رہتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فٹ بال شائقین اس میچ کے بعد اہم مواقع کھیل دیکھنے کی بجائے گنجے امپائر کا سر ہی دیکھتے رہ گئے اور دوسری طرف گول ہو گیا۔ چیمپئن شپ کی انتظامیہ نے اس سال اپنی براہ راست نشریات کو خود کار انداز میں پیش کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت کے حامل 4K سپورٹس کیمرے بنانے والی امریکی کمپنی پیکسلوٹ سے معاہدہ کیا تھا۔ اس کے بعد فخریہ اعلان کیا گیا کہ اس سال چیمپئن شپ کی براہ راست نشریات میں ذہین اور خود کار کیمروں سے کام لیا جائے گا، جنہیں کنٹرول کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہوگی، تاہم کیمرہ امپائر کو ہی کنٹرول کرتا رہا۔ یہ واقعہ ہو جانے کے بعد چیمپئن شپ انتظامیہ اور کمپنی پیکسلوٹ دونوں کو انتہائی شرمندگی اٹھانا پڑی، جس کے بعد پیکسلوٹ کمپنی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ معاوضے کی آدھی رقم چیمپئن شپ انتظامیہ کو واپس کر رہی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔